نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کے لیے جمع ہونے کی اور دین میں سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ حضرات نے اس معاملے میں اس ادارے پر اعتماد فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ دین متین جو ہے اس کی عموماً بنیادی طور پر جو دین ہے وہ 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ 5 چیزوں کا گویا کہ نام ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ اس میں سے سب سے زیادہ اہم جو ہیں وہ عقائد ہیں، اور اس کے بعد عبادات ہیں۔ تو عبادات میں سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ تو طہارت کے متعلق ہم سب سے پہلے پڑھیں گے، تاکہ طہارت ہوگی تو نماز ہوگی، طہارت نہیں ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو طہارت جو ہے جو حاصل کرنی ہے وہ 2 طرح کی نجاستوں سے حاصل کرنی ہے۔ ایک کو جو کہتے ہیں اسے حدث کہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے جو نجاست ظاہری ہوتی ہے۔ یعنی جو حدث کا مطلب ہے کہ انسان کے جسم پر بظاہر کوئی نجاست نہ نظر آئے لیکن پھر بھی وہ ناپاک شمار ہو۔ اور ظاہری کا مطلب، نجاست ظاہری کا مطلب آپ جانتے ہیں، واضح ہے کہ ظاہری طور پر جسم کے اوپر یا کسی کپڑے کے اوپر، جگہ کے اوپر نجاست کا لگ جانا۔ اب نجاستیں کون کون سی ہیں، کیا ہے، اور ان سے پاکی کے طریقہ کار کیا ہے، وہ سب ہم انشاءاللہ بہت آسان انداز میں ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے حدث سے پاکی، یعنی وہ نجاست جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن شریعت کی نظر میں ہم ناپاک شمار ہوتے ہیں، جیسے کہ بے وضو ہونا یا بے غسل ہونا۔ تو یہ اسے کہتے ہیں نجاست حکمیہ۔ بے وضو ہو آدمی وہ بھی یعنی ناپاک شمار ہوتا ہے ایک اعتبار سے، بہین طور کہ وہ قرآن کو نہیں چھو سکتا، اور بے غسل ہونا وہ تو ناپاک شمار ہوتا ہے بہین طور کہ وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، اور قرآن کریم کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اور قرآن مجید کو پڑھ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ ان سے پاکی اب کیسے حاصل کریں گے؟ تو گویا کہ عمومی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہی والی نجاست یعنی جو ہمیں نظر نہیں آتی، یہ 2 چیزیں ہو گئیں، ایک بے وضو ہونا اور ایک بے غسل ہونا۔ تو جو بے وضو ہونا ہے اسے حد سے اصغر کہتے ہیں، اور ایک ہے بے غسل ہونا، اسے حد سے اکبر کہتے ہیں، بالکل ناپاک ہو جانا۔ تو حد سے اصغر سے پاک ہونے کے لیے وضو کر لینا کافی ہے، اور حد سے اکبر کے لیے غسل کرنا ضروری ہوگا۔ اب یہ غسل آدمی بے غسل کب ہوتا ہے، یعنی بے غسل کب ہوتا ہے مطلب اس پر غسل کب واجب ہو جاتا ہے؟ تو غسل جو اس آدمی پر واجب ہوگا وہ 3 وجوہ سے عموماً واجب ہوتا ہے کہ انسان پر، یا حیض کی وجہ سے، یا نفاس کی وجہ سے، اور یعنی یہ دونوں چیزیں خواتین کے متعلق ہو گئیں، اور ایک ہے جنابت کی وجہ، یعنی جنبی ہو جانے سے بھی آدمی پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب جنبی ہو جانا اس کی کئی صورتیں ہیں، مثلاً خواب وغیرہ میں اسے احتلام ہو گیا، سوتے ہوئے احتلام ہو گیا، اس سے بھی آدمی جنبی ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا یعنی میاں بیوی کے تعلق سے بھی کیا ہو جاتا ہے، آدمی بے غسل ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عام بد نظری کی، یا برا خیال لایا، یا کوئی بری چیز دیکھی اور اس کی وجہ سے آدمی کا انزال ہو گیا، تو اس صورت میں بھی وہ آدمی بے غسل ہو جاتا ہے، وہ اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اب یہ تو 3 چیزیں ہو گئیں جس صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب غسل کرنا کیسے ہے؟ تو غسل کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ 3 ہیں، غسل کے فرض جو ہیں وہ 3 ہیں، مثلاً کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے جسم پر ایسے پانی بہانا کہ کوئی بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے کوئی جگہ۔ تو یہ ہو گیا بے غسل سے آدمی غسل والا ہونا، تو اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا گیا۔ اب ہم آتے ہیں حد سے اصغر کی طرف، یعنی جب آدمی بے وضو ہو تو اس کو وضو کیسے کرنا ہے، اور بے وضو ہوتا کیسے ہے، وضو ٹوٹتا آدمی کا کیسے ہے۔
سب سے پہلے جو آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ 6 چیزوں سے، یہ 6 نہیں بلکہ 8 چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ اب ان 8 چیزوں کو بعض 8 سے تعبیر کرتے ہیں اور بعض اس کو اسی ہی کو مثلاً 10 11 بھی کر لیتے ہیں، لیکن چیزیں عموماً یہی ہیں۔ تعداد میں کمی بیشی جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر ملا دینے سے ہے۔ مثلاً ایک جس کو ہم ایک شمار کر رہے ہیں وہ اس کو 2 شمار کر لیتے ہیں، جیسے پیشاب اور پاخانے کا نکلنا۔ اب پیشاب اور پاخانے کو جب 2 الگ الگ شمار کرے گا آدمی، اس کے لیے 2 ہو جائیں گی، اور اگر دونوں کو ایک شمار کرے گا تو وہ ایک شمار ہو جائے گی، اس طرح۔ تو وہ 8 چیزیں ہیں، مثلاً پیشاب یا پاخانہ یا اس کے علاوہ ان دونوں راستوں سے کسی چیز کا نکلنا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوا وغیرہ کے خارج ہونا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ بھر کر قے آ جانا، اور لیٹ کر یا سہارا لے کر سو جانا، اور اسی طرح بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا، مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا، اور نماز یعنی رکوع اور سجدے والی نماز میں کہکا مار کر ہنسنا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب پھر وضو کیسے ہوگا، وضو کے کیا فرض ہیں؟ تو وضو کے جو بنیادی فرض ہیں، یعنی جو فرائض ہیں، بنیادی نہیں کہہ دیا میں نے، بلکہ جو فرض ہیں وہ کتنے ہیں جی؟ 4۔ پورے منہ کا دھونا، اور اسی طرح کوہنیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ بھی گویا کہ فرض ہے۔ چوتھائی سر کا، پورے سر کا مسح کر لینا سنت ہے، لیکن چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اور ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا۔ اب یہ تو 2 طہارتیں ہو گئیں، مثلاً غسل کرنا، اور اگر وضو نہیں ہے تو وضو کرنا۔ اس کے بعد یہ بات یہ آتی ہے کہ اگر ایک آدمی وضو پر قادر نہیں ہے بیماری کی وجہ سے یا مرض کی شدت کی وجہ سے، یا وہ بے غسل ہو گیا ہے اور اب وہ غسل پر قادر نہیں ہو رہا، وہیں طور کے پانی کی وجہ سے اس کی طبیعت کے مزید بگڑنے کا خطرہ ہے، تو اب اس صورت میں شریعت اسے اس کا ایک نائب دیتی ہے، وضو اور غسل کا نائب تیمم۔ اور تیمم نام ہے کہ مٹی، جیسے عام مٹی ہے تو اس سے تیمم کیا جاتا ہے، وہیں طور کہ جو مٹی کی جنس سے جو بھی چیز ہو، پتھر ہو، جپسم ہو گئی، یا اسی طرح باقی جتنی بھی دھاتیں یعنی جپسم وغیرہ جو یعنی مٹی کے جنس میں آ جاتی ہیں، چونا ہو گیا، یہ سب چیزیں جو مٹی کی جنس میں، مٹی کی جنس کی تعریف یوں ہے کہ جو پگھلانے سے پگھلے نہیں اور جو جلانے سے جلے نہیں۔ تو اس پر 2 ضربیں لگا کر، ایک ضرب جو ہوگی، ایک ضرب لگائے گا اور پھر ہاتھوں کو آپس میں ٹکرا کر جھاڑ کر پھر جو ہے وہ چہرے پر ملے، پورے چہرے پر، اور دوسری مرتبہ جو دوسری ضرب ہوگی وہ ہاتھوں پر ملنا، یہ تیمم کہلاتا ہے۔ تو یہ دونوں کا خلیفہ ہے، یعنی غسل نہ ہوا ہو آدمی کا، غسل اور غسل کی جگہ پر وہ تیمم کرنا چاہے تب بھی یہی طریقہ کار ہے تیمم کا، اور اگر وضو نہ ہو تو وضو کے لیے طریقہ کار بھی، وضو کے تیمم کا طریقہ کار بھی ایک ہی ہے، اور یہ ہے ان کا خلیفہ اور نائب۔ تو جب اس کا آدمی اس صورت میں جب پاک ہو جائے گا تو اس کے لیے سارے عبادات، مطلب قرآن کو ہاتھ لگانا ہو گیا، چھونا ہو گیا، اور قرآن کریم کا پڑھنا ہو گیا، مسجد میں داخل ہونا ہو گیا، نماز پڑھنا ہو گیا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے پھر جائز ہو جائیں گی۔ امید ہے یہاں تک انشاءاللہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ کل انشاءاللہ نجاست ظاہری کے متعلق پڑھیں گے۔ وما علینا۔